اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك اور مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما. وأن تلهمني ذكرك اور اپنے ذکر کی تلقین کر. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغمته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي
ساترا، اللہ تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے اور میرے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا ہو. ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غیرک، تیرے سوا کون ہے جو میرے برے عمل کو اچھے عمل سے بدل دے. لا الہ الا انت، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور مجھے اس سے سکون مل گیا کہ تیری نگاہ کرم تو بہت پہلے سے. ومنك علي، تیرے احسانات تو قدیم ہے، کون سے احسان ہے. اللہم، اے میرے اللہ، مولایا، اور اے میرے مولا، کم من قبیح سترتا، کتنی برائیوں سے تو نے پردہ پوشی فرما دی. وکم من فادح من البلاء اقلتا، کتنی سخت بلاؤں کو دفع کیا. وکم من عثار وقیتا، وکم من مکروہ دفعتا، وکم من ثناء جمیل لست أهلا له نشرتا. اللهم عظم بلائي وفرت بي سوء حالي. یا میرے معبود، میری مصیبت بہت عظیم ہے اور میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے. وقصرت بي أعمالي، اور میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے. وقعدت بي اغلالي وحبسني عن نفعي بعد اعمالي. وخدعتني الدنيا بغرورها، دنیا نے اپنی نیرنگیوں سے مجھے دھوکہ دیا. ونفسی بجنایتها ومثالی. یا سیدی فاسألك بعزتك ان لا يحجب عنك دعائي سوء عملی وفعالی ولا تفضحنی. تو پس میں نے جو پردہ پوشی میں گناہ کیے انہیں ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرنا. بخفی ما اطلعت علیہ من سری ولا تعاجلنی بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلی وإساءتی ودوام تفریطی وجہالتی وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. تمام کاموں میں مجھ پر لطف و کرم فرما. الہی و ربی، اے میرے اللہ اور میرے معبود، ملی غیرو، تیرے سوا میرا کون ہے. اسألوں کشف ضری، جس سے میں اپنی درخواست کر سکوں. والنظر فی امری، الہی و مولایا اجریت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما اہوا واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علی من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي علی نفسی، بالآخر میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں. اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد کیسے آیا ہوں. معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا. توبہ کے لیے حاضر ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے. لا اجد
أجد مفرا مما كان مني ولا موزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري. اے میرے معبود میرے معافی کی التجا قبول فرما لے. وارحم شدت ضرری اور میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما. وفکنی من شدی وثاقی یا رب ارحم وفا بدنی یا رب ارحم وفا بدنی ورقت جلدی اور میری جلد کی فرسودگی پر رحم فرما. ودقت عظمی اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر. یا من بدأ خلقی و ذکری تو ہی وہ جس نے میری خلقت کا آغاز کیا اور مجھے یاد رکھا. و تربیتی اور میری نشو نما فرمائی. و بری اور میرے ساتھ نیکی کی. و تغذیتی اور مجھے غذا کھلائی. ابنی الابتدائی کرمے وصالف برک بھی تو بس جیسے تو پہلے کرم کرتا ہے ویسے ہی کرم جاری و ساری فرما. یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من ندنيت أو تشرد من لاويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یا کریم کیا بات ماشاء یا کریم یا ایک مرتبہ یا کریم وانت تعلم ضعفی تو میری کمزوری کو جانتا ہے. ان قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها کہ مجھ میں دنیا کی چھوٹی تکلیفیں سہنے کی بھی طاقت نہیں. وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاء قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائي
أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على फिराक तेरे अजाब पर मैंने सब्र भी कर लिया तो तुझसे दूरी और जुदाई पर कैसे सब्र करूंगा। वह बनी सबर तो अला हर नारिक فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك। या वो कैसे आतिश जहन्नम में पड़ा रहेगा जबकि उसे तेरी बख्शिश की उम्मीद लगी है। फबिइज्जतिक या सय्यदी व मौलाया उक़सिमु सादिक़न लइन तरक्तनी नातिक़ा लअज़िज्जन्न इलैक बैन अहलिहा ज़जीजल आमिलीन वलअस्रख़न्न इलैक सुराख़ल मुस्तस्रिख़ीन वलअब्कियन्न इलैक बुकाअल फ़ाक़िदीन वलउनादियन्नक ऐना कुन्त या वलियल मुमिनीन या गायत आमाल आरिफीन या गियासल मुस्तगीसीन या गियास। माशा ऐ फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाले, या हबीब कुलूब सादिकीन वया इलाहल आलमीन अफतुराक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक तस्मउ फीहा सौत अब्दिन मुस्लिम सुजन फीहा बिमुखालफते व ज़ाक़त मअज़ाबिहा बिमअसियते व हुबिस बैन अत्बाक़हा बिजुर्मिही व जरीरते व हुवा यज़िज्जु इलैक ज़जीज मुअम्मिल रहमतिक वयुनादीक बिलिसान अहल तौहीदिक वयतवस्सल इलैक बिरुबूबियतिक। सलवात भी दीजिएगा। या मौलाया फकैफ यबका फिल अज़ाब वहुव यरजू मा सलफ़ मिन हिल्मिक अम कैफ तुअल्लिमुहु अन्नार वहुव यअमुलु फ़ज़लक व रहमतक अम कैफ युहरिकुहु लहीबुहा व अंत तस्मउ सौतहु व तरा मकाना अम कैफ यश्तमिलु अलैहि ज़फ़ीरुहा व अंत तअलमु ज़अफ़ा अम कैफ यतक़ल्क़लु बैन अत्बाक़हा वअन्त तअलम सिद्क़ा अम कैफ तज़जुरुहु ज़बानियतुहा वहुव युनादीक या रब्ब अम कैफ यरजू फ़ज़लक फ़ी इत्क़िही मिन्हा फ़तत्रुकुहु फ़ीहा हैहात मा ज़ालिक अज़्ज़न्नु बिक वलल मअरूफ़ु मिन फ़ज़लिक वला मुश्बिहु लिमा आमल्त बिहिल मुवह्हिदीन मिन बिर्रिक व इहसानिक यकीन यक़ता लौला मा हकमत बिही मिन तअदीब जाहिदी वक़ज़ैत बिही मिन इख़लाद मुआनिदी लजअलत अन्नार कुल्लहा बरदन व सलामा वमा कान लिअहदिन फ़ीहा मक़र्रन वला मुक़ामा लाकिन्नक तक़द्दसत अस्माउक अक़समत अन तमलाहा मिनल काफ़िरीन मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन व अन तुख़ल्लिद फ़ीहल मुआनिदीन व अन तजल्ल सनाउक क़ुल्त मुब्तदिआ व ततव्वलत बिल इनआमि मुतकर्रिमा अफ़मन कान मुअमिनन कमन कान फ़ासिक़न ला यस्तवून। इलाही व सय्यदी फ़अस्अलुक بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة परवरदिगार इसी रात में वफी हादिहि الساعة बल्कि इसी लम्हे में कुल्ल जुर्मिन अजरमतो वकुल्ल ज़ंबिन
أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق مسدت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر يا ربي يا ربي ما شاء الله يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي اے وہ جس کی گرفت میری جان ہے یا علیما بضری ومسکنتی جو میری تکلیف سے آگاہ یا خبیرا بفقری وفاقتی یا رب یا رب يا ربي يا ربي اے میرے پروردگار ہے پروردگار ہے پروردگار اسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك واسمائك تیرے عظیم صفات و ناموں کے واسطے سے دعا کرتا ان تجعل اوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا کہ دن و رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور فرما دے وبخدمتك موصولا اور مجھے اپنی اطاعت میں لگا دے واعمالي عندك مقبولا جو میں اعمال کروں قبول فرما لے حتى تكون اعمالي واورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من اليه شكوت احوالي يا ربي يا ربي يا ربي یا رب شب جمعہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے یا رب یا رب قو على خدمتك جوارحي میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت عطا فرما واشتن على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي ختم بدو ملك يا سريع رضا يا
سریار ماشاء اللہ کیا کہ میں یا سریار اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يوما اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا صلى على محمد شب جمعہ ایک التجا کروں گا فقط چلے مقام علی اصغر پر کربلا میں وہ قربانی کی جب حسین مقتل میں ایک عجیب فقرہ ہے شب جمعہ شاید ایک ہی فقرہ کافی ہو باب الحوائج سے متصل ہونے کے لیے حسین بوسے دے رہے تھے علی اصغر کو اور تیر چلا حرملہ کا فصبح الطفل من الاذن الى الاذن تو علی اصغر دہنے کان سے بہانے کان تک ذبح ہو گئے اور تیر حسین ابن علی کے بازو اتھر میں پیوست ہوا حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے یا اللہ کیا کیفیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک کتنا بڑا درس ہے یہ اس کے بعد حسین فقط یہ ایک جنازہ جسے حسین نے دفنایا خود ہی لیکن ذرا سوچو کس طرح سے کس کیفیت میں یعنی جو تلوار کا دستہ ہے روایت ہے کہ اس سے امام کربلا کی زمین کو کھودتے جاتے تھے میں نے ایک بزرگ عالم مرحوم ہو گئے ان سے جملہ سنا ہے کہ جب حسین قبر کھود رہے ہوں گے تو علی اصغر کو کربلا کے جلتی ریت پر رکھا ہوگا نا میں نے کہا باب الحوائج کا ذکر زبان پر آ جائے دل جڑ جائے کربلا سے کربلا کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے شب جمعہ اپنے آپ کو جوڑ لیں آخری جملہ کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم امام حسین نے فقط یہ جنازہ کیوں دفن کیا دو وجوہات کچھ علماء نے بیان کیے ہیں ایک یہ کہ حسین جانتے تھے کربلا میں لاشیں پامال کیے جائیں گے کہیں علی اصغر کا لاشا شام غریبہ کہیں علی اصغر کا لاشا گھوڑوں کی ڈھابت پامال نہ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ حسین جانتے تھے کہ عصر عاشور میں میری ماں فاطمہ الزہرا آئیں گی جب وہ میرے اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد ہے عجب مقدر ہے ماں اور بیٹے کا سیدہ سلام اللہ کا محسن شہید ہوا حسین کے علی اصغر شہید ہوا اس لیے جب قیامت میں آئیں گی تو 2 لاشیں لے کر آئیں گی فاطمہ ایک ہاتھ میں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہو فاطمہ کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا انا للہ و انا الیہ راجعون السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قبولی حاجات کے لیے ابا عبداللہ الحسین و شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے بلند تر نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجلس شب جمعہ بھی ہے، ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے. برزخ میں جو لوگ جا چکے ہوتے ہیں ان کی نیند نہیں ہوتی، ہمیشہ بیدار ہوتے ہیں اور نیند ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر ویسے اعمال نہ ہوں کہ جس سے برزخ کا سفر طے ہو سکے تو بہرحال ہو سکتا ہے کوئی مشکل میں آ جائے. یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. اس لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیے تاکہ مسلسل بیداری کا جو سفر ہے وہ نور کے عالم میں ہو. اور یہاں سے پھر جتنا بھجوا سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، بالخصوص شب جمعہ جب مرحومین کی ارواح اور بالخصوص والدین کی ارواح اولاد کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ ہم دنیا سے جا چکے ہیں لیکن تم زندہ ہو، تمہارا جو نامہ اعمال ہے وہ ہمارے لیے بھی جاری و ساری ہے. اس لیے کوئی ایک سورہ الحمد، کوئی قرآن کی تلاوت، اطعام مومنین کو کھانا کھلانا. مومنین کو جو کھانا کھلانا ہے نا، اس کی خاص برکت اور حیثیت یہ ہے کہ اس میں مستحق کی شرط نہیں ہے. مومن کو کھانا کھلانے میں مستحق کی شرط نہیں ہے. یعنی مومنین کو کھانا کھلانا، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ برزخ میں بے انتہا زیادہ پہنچتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے طور پر مومنین کے لیے اطعام کا اہتمام کرتے رہا کریں. تو مجلس میں نیاز کا بھی اہتمام ہوتا رہے گا، مومنین تشریف بھی لاتے رہیں گے اور ثواب بھی پہنچتا رہے گا. انشاءاللہ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مجھے جانے خاص موضوع تک جس کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن میں اس کی تمہید کے طور پر عبارت کر رہا ہوں کہ جب مولا نے فرمایا کہ ہمارا ماننے والا دنیا سے نہیں گزرتا مگر یہ کہ اس سے پہلے کوثر کو پی لیتا ہے، یعنی مرتے وقت وہ کوثر کو پی چکا ہوتا ہے اور طوبہ سے پاکیزہ غذا کو کھا چکا ہوتا ہے اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھ چکا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بشارت اور مژدہ بھی ہے، اور جس طرح سے آپ تشریف فرمائے تو آسمان والوں کے لیے جو علی کے شیعہ ہیں نا زمین پر، وہ انہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح مل کے صلوات بھیجے گا. نام حیدر کرار علی شیخ نبی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر محمد اور محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. لہٰذا وہ آیت کہ جو سورہ شورا کی ہے، 42واں سورہ 23ویں آیت ہے، تو مجلس امام حسین اسلام کی برکت سے اس کا ایک حصہ تو سبھی کو یاد ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب جو روایت سنا رہا ہوں شاید یہ روایت اس آیت کے کانٹیکس میں آپ نے شاید نہ سنی ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضور مکرم نے اپنے اصحاب سے، ظاہر ہے کہ اس وقت جو تھے وہ تو اصحابی تھے، تو ان سے یہ کہا کہ اللہ نے میری رسالت کے اجر کے طور پر تم سے کچھ مانگا ہے. ایک آیت نازل ہوئی جس میں تم سے کچھ مانگا ہے، کیا وہ دے سکتے ہو؟ تو کوئی کچھ نہیں بولا. پوری روایت سنیے گا. حضور مکرم نے اگلے دن پھر پوچھا، یعنی اس دن کوئی کچھ نہیں بولا کہ ہم کچھ دے سکتے ہیں. اگلے دن پھر پوچھا کہ اللہ نے ایک حق ہے میرا جو مانگا ہے تم سے، دے سکتے ہو تم؟ صادق آل محمد سے روایت ہے یہ. تو پھر بھی کوئی نہیں بولا کچھ. تیسرے دن حضور مکرم نے پوچھا کہ اللہ نے میرا ایک حق ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے، وہ دے سکتے ہو تم مجھے؟ کوئی کچھ نہیں بولا تیسرے دن بھی. حضور نے کہا یہ اللہ نے سونا چاندی نہیں مانگا ہوا یا کوئی کھانے کی چیز نہیں مانگی ہوئی کہ تم وہ دینا پڑ جائے تمہیں، کچھ اور مانگا ہے. انہوں نے کہا ہاں پھر ہم دے سکتے ہیں. تو مشکل یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مال و دولت مانگ لی ہے. البتہ یہ کہ جو اللہ نے مانگا تھا وہ مال و دولت کی توفیق سے بھی زیادہ سخت تھا، اس لیے کہ اس اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے کہ جو مودۃ فی القربہ ہے، اس کے لیے نفس کی شرافت اور خون کی طہارت ضروری ہے.
یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انہوں نے کہا کہ اگر وہ سونا چاندی نہیں تو ہم ادا کر دیں گے. تو پھر حضور نے اس آیت کو پڑھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے جو اجر مانگا ہے نا وہ میرے قربہ کی مودت مانگی ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم قبول کرتے اس پر عمل کر لیں گے. صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ واللہ خدا کی قسم ما وفا بہا الا سبعۃ نفر. کسی نے کما حق کہو اس اجر کی وفا کی ہی نہیں مگر یہ کہ 7 لوگوں نے. سلمان و ابو ذر اور عمار و مقداد، حذیفہ یمانی، جابر بن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کے راوی ہیں. ایک اور صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر محمد و آل محمد پر. کسی نے وفا کی نہیں. تو آپ کو 4 اصحاب کا نام کثرت کے ساتھ ملے گا روایات میں ایک ساتھ، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. اور میرے خیال میں ان 4 میں سے مقداد کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ. نام تو سبھی نے سن رکھا ہے لیکن حضرت سلمان کے واقعات، حضرت ابو ذر کے واقعات اور عمار یاسر کے بھی واقعات بالخصوص جنگ صفین کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچے ہوئے کہ تقتلک فیۃ باغ ہے، تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا جبکہ تم حق پر ہو گئے. اور اس وقت جب عمار کی شہادت ہوئی صفین میں تو اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے کلیریفائی ہوا تھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ علی بن ابی طالب السلام کا لشکر حق پر ہے. یہ بھی خود ایک مظلومیت ہے علی بن ابی طالب السلام کی کہ لوگ علی سے نہیں حق کو پہچان رہے تھے، عمار سے پہچان رہے تھے. لیکن بہرحال عمار علی کے پیچھے تھے اور وہ پھر کہہ رہے تھے کہ چونکہ عمار کی شہادت ہوئی تو عمار کے لیے ہم نے سن رکھا تھا کہ عمار حق پر ہے. تو 4 اصحاب میں سے 3 اصحاب کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن حضرت مقداد کا ذکر واقعات کے اعتبار سے، ان کی تشریح اور تفصیل کے اعتبار سے کم ہے. اس لیے میں نے سوچا شب جمعہ ہے، امیر المومنین اسلام راضی ہوں گے کہ ان کا ذکر ہو جائے. اور مقداد بن اسود کے نام سے معروف ہیں لیکن اصل جو نام ہے مقداد بن عمر ہے. اور مقداد بن اسود کے نام سے اس لیے مشہور ہیں کہ یہ تشریف لائے تھے مکہ ہجرت کر کے، اور جب وہاں پہنچے تھے تو ہم پیمان ہوئے تھے ایک اسود نامی شخص کے ساتھ کہ جس نے انہیں باپ بن کر گویا پالا تھا. تو مقداد بن اسود کے نام سے وہاں پر مشہور ہو گئے. بہراوی بھی ان کو آگے کہا جاتا ہے. اس میں ایک لطافت ہے، بہراوی اس لیے کہ مقداد کی جو 16ویں جد ہے نا ان کا نام بہرا ہے. مقداد وہ صحابی ہیں کہ جن کی 20 پشتیں لکھی ہوئی تاریخ میں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا ماننے والا کبھی بد نسب نہیں ہو سکتا ہے اس کے. تو اللہم صلی علی 20 پشتوں تک مقداد کا ذکر ہے. تو جائے کی پھر آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 تھی کہ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ جب بھی کسی کو پکارو تو اس کے نسبی باپ سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے. تو پھر مقداد بن اسود کو دوبارہ مقداد بن عمر پکارا جانے لگا. تو آپ کہیں اسود جب دیکھیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ہم پیمان ہوئے تھے اور بیٹے کی طرح رہے تھے اس شخص کے ساتھ، لہٰذا ان کے نام سے بھی معروف ہوئے. اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پر مقداد سے بڑھ کر کس نے عمل کیا ہوگا؟ اس لیے کہ بعض روایات میں مقداد کو سلمان کے ساتھ رکھا گیا ہے. ہاں بالکل سلمان کے ساتھ رکھا گیا ہے، بلکہ بعض روایات میں خالی مقداد کا ذکر اور سلمان کا نہیں ہے وہاں پر. بہرحال اس روایت میں ابھی میں روایت پڑھ دوں گا آپ کے سامنے. اور تو علی کا ماننے والا کبھی بد نسب نہیں ہو سکتا. 20 پشتوں تک میں نے کہا ان کا ذکر موجود ہے. ولادت ہے 16 عام الفیل. ابھی بچوں کے امتحان میں سوال پوچھ لوں گا، جواب آپ خود ہی اپنے دل میں دے دیجیے گا کہ آپ کی معلومات کس حد تک ہیں. حضور مکرم کی ولادت کون سے عام الفیل ہے؟ یکم عام الفیل. اور امیر المومنین اسلام کی آمد کب ہے؟ 30 عام الفیل. تو جو آپ سوچ رہے تھے انشاءاللہ وہ صحیح سوچ رہے ہوں گے اگر آپ نے یہ جواب سوچا تھا تو. اور 16 عام الفیل تقریباً بالکل درمیان میں ہے مقداد کی آمد. تو مقداد کی ولادت ہے اور 33 ہجری میں وفات ہے ان کی. 33 ہجری میں جو وفات ہے یعنی 70 سال کی ایج میں مقداد کی. توجہ کیجیے گا، اس سے مجھے ایک بڑا اہم کام لینا، بڑا اہم میسج ہے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بالکل اور باتوں کے مقداد کی لائف ہسٹری میں ایک باب ایسا ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں عرض کرتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود کے مطابق 7ویں وہ فرد ہیں جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہے مکہ میں. مکہ آ چکے تھے یہ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کو بتایا کہ وہ اس فہرست میں ہم تو شمار ہی نہیں کرتے انہیں، وہ کل ایمان ہے. لیکن بہرحال یہ جو آیت ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے کہ وہ سابقین کے جو مہاجرین میں سے انصار میں سے جنہوں نے سب سے سبقت کی تھی اسلام کو قبول کرنے میں، اس کی کوئی بھی فہرست ہو، چاہے کوئی شیعہ بنا لے یا سنی بنا لے، اس میں مقداد کا نام ضروری ہے. یعنی
السابقون الاولون کی فہرست میں مقداد کو کوئی ڈراپ نہیں کر سکتا، مقداد اس میں شامل ہیں، اور ان کا ازدواج جو ہے بنی ہاشم میں، بنی ہاشم سے ہے نہیں، ازدواج جو ہے بنی ہاشم، پتہ ہے ازدواج ہوا ہے حضور اکرم کی پھوپھی، سگی پھوپھی حضرت عاتقہ، ان کی بیٹی سے حضور نے ازدواج کروایا جن کا نام تھا زباغہ، یعنی خود بنی ہاشم سے نہیں ہے لیکن ازدواج جو ہے بنی ہاشم میں، اور حضور نے خاص ازدواج کروایا، اس لیے کہ ان سے ایک نام نہیں لوں گا بھی یہاں پر، کسی ایک بڑی شخصیت نے کہا تھا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو مقداد؟ کہا میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی سے اگر شادی کر لوں میں تو وہ طیش میں آگے بڑھے، تو حضور مکرم تک یہ اطلاع پہنچی، حضور نے کہا کہ اے مقداد میں اپنی پھوپھی کی بیٹی سے تمہارا ازدواج کرواتا ہوں، اور میں یہ ازدواج صرف اس لیے کروا رہا ہوں کہ ازدواج سہل اور آسان رہے میری امت کے لیے، اور میری امت اس معاملے میں حسب نسب کے بجائے ایمان و کردار کو دیکھ لے، اس لیے خود حضور مکرم نے ازدواج کروایا مقداد کا اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ۔ زباغہ وہ ہیں کہ جن سے 11 حدیثیں حضور مکرم سے مروی ہیں، یعنی راویہ بھی ہیں یہ حدیثوں کی، اور مقداد تو خود ہے ہی ایمان کے 8ویں درجے پر۔ پھر مکہ سے انہوں نے ہجرت کی ہے حبشہ، ابھی مدینہ کی ہجرت نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے جعفر جو بعد میں طیار کہلائے بن ابی طالب علیہ السلام، وہ گئے تھے حبشہ، وہ بھی کئی مرحلوں میں ہجرت ہے، کچھ ایک گروہ گیا، اس کے بعد دوسرا گروہ، پھر تیسرا گروہ، تو مقداد گئے حبشہ، حبشہ کے بعد دوبارہ تشریف لا، پھر گئے مدینہ، تو 2 ہجرتیں کی مقداد نے۔ اس لیے ہاجرہ ہجرتین، مولا زین العابدین السلام نے فرمایا امیر المومنین ابی طالب علیہ السلام کے لیے خطبے میں کہ علی وہ ہے، میرا جد وہ ہے جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں، تو مقداد چونکہ نقش پائے علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ہے، لہذا مقداد کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاجرہ ہجرتین، مقداد نے 2 ہجرتیں کی ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی 2 ہجرتیں کی ہیں، مقداد نے بھی 2 ہجرتیں کی ہیں۔ جو علی نے ہجرت کی وہ ایک مکہ سے مدینہ ہے، اور پھر مدینہ سے کوفہ ہے، جانتے ہیں آپ، لیکن سب سے پہلے جو ہاجرہ ہجرتین ہے وہ جعفر بن ابی طالب ہے، یعنی جعفر طیار، مکہ سے حبشہ، حبشہ سے مدینہ۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو پھر وہی فتح خیبر کا دن تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا روایت پیش آئی کہ اس وقت حضور مکرم نے فرمایا کہ میں جان نہیں پا رہا کہ خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں، اور چونکہ ظاہری طور پر جعفر بن ابی طالب علیہ السلام اس غزوے میں شریک نہیں تھے، تو حضور مکرم نے فرمایا کہ یعنی چونکہ مال غنیمت کا ایک حصہ حضور اپنے حصے اختیار سے سبھی دے دیں تو پھر دے دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی نماز نہ سکھلاؤں جو خیبر کے پورے مال غنیمت سے بڑھ کر ہے، اور پھر نماز جعفر طیار سکھلائی حاجات کی برابری کے لیے، کہ مل کے سلوات بھیجے، نام ہے جعفر طیار اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، محمد علی محمد۔ مقداد کی بھی 2 ہجرتیں، ہاجرہ ہجرتیں، 2 ہجرتیں، لہذا عجب حدیث ہے، حضور مکرم نے فرمایا جیسے سلمان کے لیے ویسے مقداد کے لیے بھی فرمایا کہ ہم میں سے ہیں، بلکہ ایک عجب حدیث ہے کہ ان اللہ عز و جل امرنی بحب اربعۃ، اللہ نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ 4 سے محبت رکھو، ہوں کہ کوئی اور 4 کو ماننے والے، ہم ان 4 کو ماننے والے ہیں۔ بحب اربعۃ، اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے مجھے 4 سے محبت رکھوں، کہ اللہ چونکہ ان سے محبت رکھتا ہے لہٰذا میں ان 4 سے محبت رکھوں، علی والمقداد وابو ذر وسلمان۔ اس حدیث میں ظاہر ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تو سب کے امام ہیں، وہ آئے گا بھی آگے آپ کو ایک حدیث جس میں لطف محسوس ہوگا۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان 4 کی محبت اپنے دل میں رکھوں، لہٰذا اگر آپ حضرت مقداد کی محبت میں ان کی مجلس کے ذکر میں شریک ہیں تو حضور مکرم یقیناً راضی ہوں گے اس محفل سے انشاءاللہ سے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے حضور مکرم کو کہ مقداد کی محبت کو دل میں رکھنا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ان صحابی کا ذکر اس لیے ہو کہ ان سے ہماری آشنائی ہو سکے، معرفت بڑھ سکے۔ اب جابر بن عبداللہ انصاری کے جو اس روایت میں ہے کہ 7 لوگوں نے فقط وفا کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور حدیث قصہ کے راوی اور امام حسین علیہ السلام کے پہلے ظاہر ہیں، جابر کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں پہنچا حضور مکرم کی خدمت میں، سألت رسول اللہ عن سلمان، سلمان کے بارے میں نے پوچھا کہ کیا مقام ہے سلمان کا، فقال سلمان بحر العلم لا يقدر على نزحه، سلمان وہ علم کا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کو پتہ ہی نہیں کسی کو،
یہ کوئی مولانا نہیں کہہ رہا، یہ مدینہ العلم خود کہہ رہا ہے. یولی اللہم صلی علی. تو جو ہے اب سب کی آتے میرے سلمان وہ علم کا سمندر ہے. یہ حضور مکرم نے کہا کہ جو علم کی آخری انتہا ہے بس امکان کے وجود میں، ان حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ سلمان وہ علم کا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں کسی کو. سلمان مخصوص بالعلم الاول والآخر، سلمان مخصوص ہے علم الاولین سے علم الاخرین سے. سبحان اللہ. ہاں ابغض اللہ من ابغض سلمان، اللہ بغض رکھتا ہے اسے جو سلمان سے بغض رکھے گا. اگر بعد میں کسی حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی شخصیت کو سلمان سے برائی کوئی محسوس ہو جائے تو سلمان کا بغض نہیں ہے، وہ اللہ بغض رکھ رہا ہے اس شخص سے جس کا اظہار ہو رہا ہے سلمان سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ما تقول فی ابی ذر، تو ابو ذر کے بارے میں کیا خیال ہے. ابو ذر یہاں اس روایت میں آ کر ابی ذر گرامیٹیکلی ہو گیا ہے، چونکہ ابا ذر ابی ذر ابو ذر پڑھ سکتے ہیں. قال وذاک منا، ابو ذر بھی ہم میں سے ہے. ابغض اللہ من ابغضہ، خدا بغض رکھتا ہے اس سے بھی جو ابو ذر سے بغض رکھے، اور اس سے محبت رکھتا ہے جو ابو ذر سے محبت رکھے. ما تقول فی مقداد، تو مقداد کے بارے میں کیا خیال ہے. کہ یا رسول اللہ مقداد کے بارے میں بیان کیجیے گا کہ اللہ بغض رکھتا ہے اس سے جو مقداد سے بغض رکھے، اور اللہ محبت کرتا ہے اس سے جو مقداد سے محبت کرے. عمار کے بارے میں کیا خیال ہے یا رسول اللہ. کا عمار ہم میں سے، اور خدا بغض رکھتا ہے اس سے جو عمار سے بغض رکھے. خدا بغض رکھتا ہے اس سے جو عمار سے بغض رکھے، اور جو لڑنے آ جائے عمار کو قتل کر دے. جنہیں تاریخ پتہ ہے صفین کی، میں ان کو بتا رہا ہوں. نہیں تو اللہ اس سے بغض رکھتا ہے جو عمار سے بغض رکھے. کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کہ تواضع تھی کہ اپنے بارے میں نہیں پوچھا یہاں پر. کہتے ہیں فخرج، تو میں اٹھا لأبشرہم، کہ انہیں بشارت تو دوں کہ تمہارے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. فلما ولیت، جیسے ہی میں اٹھا اور میں مڑ کر جانے لگا، توجہ کیجیے گا، قال، حضور نے کہا الیہ الیہ، جابر ادھر تو آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ. یا جابر وانت منا، تم بھی تو ہم میں سے ہو. ہائے 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 ہائے، یہ پنجتن کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہ تم بھی تو ہم میں سے ہو. ابغض اللہ من ابغض، خدا بغض رکھتا ہے اسے جو تجھ سے بغض رکھے. جو ظاہر حسین سے بغض رکھے اللہ اسے بغض رکھتا ہے. پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور خدا محبت رکھتا ہے اس سے جو ہے جابر تجھ سے محبت رکھے. اچھا 5 جملے حضور مکرم نے 5 اصحاب کے لئے کہے، یا آپ ان کو اصحاب پنجتن کے، اصحاب کے پنجتن کہہ سکتے ہیں اس کو، اہل بیت کی جو پنجتن ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضی علیہ السلام اور بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ اہل بیت کے پنجتن ہیں. اور جو اصحاب کے پنجتن ہیں وہ سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں. بالکل یہی 5 فقرے حضور مکرم نے ان 5 اصحاب کے لیے بیان کیے. سلمان کے لیے الگ سے جملہ کہا کہ سلمان وہ علم کا سمندر ہے، یا اور کسی کے لیے نہیں کہا. یہ سلمان کے لیے کہا کہ وہ علم کا سمندر ہے، کسی گہرا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا. جابر نے جب یہ جملے سنے تو جابر کے دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے بغض رکھتا ہے جو ہم سے بغض رکھے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو ہم سے محبت کرے. فما تقول فی علی بن ابی طالب، تو جو ہے آپ کی آج تحفہ مل جائے گا یہ. تو پھر علی کے بارے میں کیا خیال ہے یا رسول اللہ؟ کہ ذاک نفسی، تم صحابی ہو، میرا نفس ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو نفس ہے.
مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی. لہذا ایک بہت لطیف روایت ہے, بہت اچھی طرح سے آپ نے اسے قبول کیا ہے, تو اس روایت کو آپ کو عطیہ کر دوں کہ حضور مکرم سے بار بار کچھ لوگ تھے جو سوال کرتے تھے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں. تو ایک مرتبہ حضور غضب کے عالم میں کہتے ہیں کہ تمہیں کیوں شک ہوتا ہے اس بات میں کہ علی کا اللہ کے نزدیک وہی مقام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک میرا مقام ہے, کیوں شک کرتے ہو بار بار, کیوں پوچھتے ہو بار بار؟ تو وہی منزلت ہے کہ جو میری منزلت ہے, دو لفظ ہیں, اور وہی مقام ہے کہ جو میرا مقام, تو پوچھتے کیوں ہو بار بار؟ یعنی حضور کہنا چاہ رہے تھے کہ سمجھ کیوں نہیں جاتے کہ علی نفس انفسنا و انفسکم کی منزل پر. تو جابر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اشتیاق آیا کہ جب میں نے علی بن ابی طالب السلام کے لیے پوچھا ہے تو حضور نے کہا کہ وہ تو میرا نفس ہے, تو میں نے کہا ما تقول فی الحسن والحسین, تو میں پوچھ لوں حسن حسین علیہ السلام کے لیے بھی. تو میں نے کہا کہ حسن حسین علیہ السلام کے لیے بھی تو بیان کیجیے گا. کہا وہما روحی, وہ میری روح ہے, علی نفس ہے. فاطمہ امہما ابنتی, یہاں پر ایک ہی لفظ ہے, سبحان اللہ, یہی کافی ہے. جان لو کہ فاطمہ بس میری بیٹی ہے. اور پھر ایک جملہ ایسا فرمایا کہ جو حتیٰ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی یہاں پر, جبکہ سبھی اس میں شامل ہیں, مخصوص کیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ یسوعنی ما ساء, یاد رکھو کہ جو سیدہ کو تکلیف پہنچائے گا. تو آپ جانتے ہیں مصائب میں, وہ ایام فاطمیہ میں آپ مصائب کو سنتے ہیں, اور جو سیدہ کو خوش کر لے گا وہ مجھے خوش کر لے گا. اشہد اللہ, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انی حرب لمن حاربہم, میں جنگ کروں گا ان سے. یہ سلمان و بزر کے لیے حضور نے نہیں فرمایا, یہ ان کے لیے فرمایا کہ میں جنگ کروں گا ان سے کہ جو ان سے جنگ کریں گے, اور میری صلح ہے ان سے کہ جو اس سے صلح کریں گے. یا جابر اذا اردت, اب یہ شب جمعہ کی بات ہے, اذا اردت, اگر تم چاہتے ہو کہ ان تدعو اللہ, اللہ سے دعا کرو, فیستجیب لک, اور اللہ تمہاری دعا کو مستجاب بھی کر دے, فادعوہ باسمائہم, تو ان 5 کا نام لو. فإنها أحب الأسماء, یہی تو خوبصورت ترین نام ہے اللہ کے نزدیک, الی اللہ عز وجل. ان 5 ناموں کے ذریعے سے 5 نام لو. حضور نے کہا خالی نام لو. یعنی بعض مومنین پوچھتے ہیں جب دعا کے لیے تو ساری دعائیں اپنے مقام پر, لیکن کبھی کبھی کہا خالی اہل بیت کا نام فقط. ایک روایت ابھی زبان پر آ رہی ہے, آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی شدید امر میں آ جاؤ, یعنی بہت مشکل ہو جائے تمہاری زندگی, تو صلی رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھو, اور نماز پڑھنے کے جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھو, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا. بہت سادہ. نماز ختم کرنے کے بعد قرآن سر پر رکھو, کوئی شب قدر کے اعمال, اور کہا ہم اہل بیت کے نام لو, خالی نام, قرآن سر پر رکھ کر بے محمدن بے محمدن بے محمدن بے محمدن بے علی بے علی بے علی بے علی بے فاطمہ بے فاطمہ بے فاطمہ بے فاطمہ بالحسن بالحسن. جو شب قدر میں آپ اعمال کرتے ہیں خالی قرآن سر پر رکھ کے نام لیں. امام علی بن موسیٰ رضا کا سکھلایا ہوا طریقہ ہے. اس کے بعد جب 14 نام لے چکو تو قرآن ہاتھ پہ رکھ کے اپنی حاجت کو مانگو اللہ سے. ابھی تم اپنے مقام سے اٹھو گے نہیں کہ اللہ نظر لطف فرما دے گا تمہارا, ان 14 ناموں کے صدقے میں جو تم نے لیے اہل بیت کی بارگاہ. سبحان اللہ. یہ عمل کبھی کیجئے گا. اللہم صلی علی. لہذا حضور نے فرمایا کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. ہم سب جنت میں جانے کے مشتاق ہیں, جنت ان کے آنے کی مشتاق ہے. پھر کہا خدا کی قسم 3 مرتبہ کہا علی علی علی, پہلا نام یہ لیا, اور پھر باقی نام وہی لیے کہ سلمان و بزر و مقداد. اور ظاہر ہے کہ جب میں اس روایت کو آپ نے سنی بھی ہے, اس دفعہ میں پڑھ رہا تھا دوبارہ تو خیال آیا کہ جنت علی کے بیٹوں کی ہے, سرداران جنت ہے. تو جب بیٹا کوئی گھر بناتا ہے نا, اس کا کوئی گھر ہوتا ہے, تو سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ باپ دیکھے اس کا. حسن حسین کا باپ علی بن ابی طالب علیہ السلام. جنت کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے تو علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر سورہ کہف کی ایک آیت ہے, 110 آیتیں سورہ کہف کی, آپ جانتے ہیں. اس کی 107ویں آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان اور عمل صالح کو رہتے ہیں, کانت لہم جنات الفردوس نزلا. تو جنت خاص
ان کی مہمان نوازی کے لیے حاضر ہے. اور پھر حضور نے فرمایا، یا مولا کا کلام ہے کہ ابو ذر، مقداد، سلمان اور عمار یاسر وہ اس آیت سے مراد ہے. ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ اکرمہ جو کہ اہل تشیع راوی نہیں ہے، اس نے کہا کہ کہیں پر بھی، اب یہاں اس حدیث میں مولا علی کا نام نہیں ہے کہ آیت، جبکہ پورا قرآن ہی اس کا باطن علی ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن اکرمہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، ابن عباس نے سنا اور ابن عباس رسول اللہ سے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں کہیں قرآن میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات آ جائے علی امیرھا. ایک عجب قاعدہ دیا ہے میں نے آپ کو، اگر آپ اس کو سوچ سکیں. جہاں کہیں قرآن میں آئے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب روایت میں علی کا نام ہو یا نہ ہو، علی امیرھا، علی سردار ہے، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اکرمہ نے کہا کہ ما من اصحاب محمد رجل الا وقد عاتبہ اللہ. یہ بڑا لطیف ہے، اس کو کبھی ایک مجلس کا موضوع ہے کہ نبی کے اصحاب میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ اللہ نے کبھی نہ کبھی اسے نہ ڈانٹا ہو، تنبیہ نہ کی ہو، عاتبہ اللہ. لیکن علی ما ذکر علی الا بخیر، علی کا جہاں کہیں ذکر ہے خیر کے ساتھ ہی ہے. یہ اس فقیر کا پرانا جملہ ہے کہ آپ ان امام کے ماننے والے ہیں کہ کہیں بھی ذکر کر دو ان کے کسی عمل کا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. پھر سوچتے رہ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. تو مقداد ارکان ولایت میں بھی ہیں، کیونکہ ارکان الاربعہ، 4 ولایت کے رکن ہیں، علی کی ولایت کے 4 رکن تھے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار. اور شرطۃ الخمیس میں بھی ہیں. شرطۃ الخمیس وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم ہر وقت مسلح رہیں گے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کسی دشمن کو آنے نہیں دیں گے. تو جن میں مقداد ہیں، عمار یاسر، عثمان ابن حنیف، جابر ابن عبداللہ انصاری، سلیم بن قیس ہلالی جن کی کتاب مشہور ہے، ازبق بن نباتہ، یہ سب شامل ہیں شرطۃ الخمیس میں. اس میں مقداد شامل ہے. لہذا سلمان کا آپ جانتے ہیں کہ صیغہ اخوت ابو ذر کے ساتھ ہوا ہے، مقداد کا عمار کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے کہ بہرحال بعض روایات میں نے عرض کیا کہ مقداد کو سلمان کے ساتھ رکھا گیا ہے. یہ ایک روایت جو آپ نے بہت سنی ہے حضرت سلمان حضرت ابو ذر کے لیے، لیکن یہ روایت حضرت سلمان اور مقداد کے لیے بھی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلمان، اے سلمان، لو عرض علمک علی مقداد لکفر، اگر تمہارا علم مقداد کے سامنے پیش کیا جائے تو مقداد برداشت نہیں کر سکیں گے. لیکن آگے حضور نے فرمایا کہ مقداد لو عرض علمک علی سلمان لکفر، اور اے مقداد اگر تمہارا علم بھی سلمان کے سامنے پیش کیا جائے تو سلمان بھی شاید برداشت نہ کر سکے. یعنی بہرحال اپنے اپنے طور پر علی کی معرفت میں الگ الگ جہانوں میں ہیں دونوں. کوئی حد ہی نہیں ہے اس معرفت کی، چونکہ ایک سمندر ہے بہتا ہوا جو جیسا کوزہ لے کر چلا گیا، اللہ نے علی کے نام پر اسے ویسا عطا کر دیا. تو جو ہے آپ کی یہ شاید ایک نئے زاویے سے بات ہو جائے. اب حضرت مقداد کا تعلق فقط رسول اللہ سے، مولا علی سے نہیں، مقداد کا تعلق امام زمان علیہ السلام سے بھی، زمانے کے امام سے. اس لیے کہ جو رجت کی حدیثیں ہیں نا، اس میں مقداد کا نام لے کر ذکر ہے. توجہ کیجئے گا، رجت یعنی جو پلٹیں گے ان میں مقداد کا نام ہے. خود حدیث ہے صادق علیہ محمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یخرج القائم من ظہر الکوفہ یا من ظہر الکعبہ، دونوں طرح کے نسخے ہیں کہ جب کعبے کی پشت سے ظہور فرمائیں گے یا کوفہ کے پاس جب ظاہر ہوں گے، یعنی جب نجف پہنچیں گے. تو 27 رجلا، تو 27 لوگ حضور حضرت حجت کے ساتھ اس وقت ملحق ہوں گے جب ظہور فرمائیں گے. اگر اس روایت کے اعتبار سے لیں تو فوراً ہی 27 مولا امام زمانہ کی خدمت میں پہنچیں گے. 15 من قوم موسیٰ، 25 ہیں نہیں 15 ہیں قوم موسیٰ سے. اور الذین کانوا یہدون بالحق، یہ وہ ہیں کہ جو حق کی طرف چلتے رہتے تھے. خود یہ آیت ہے سورہ اعراف کی کہ وَمِن قوم موسیٰ امۃ، قوم موسیٰ میں سے ایک امت ایسی تھی کہ یہدون بالحق، کہ وہ حق کی ہدایت کرتے تھے. یہ خود قرآن کی انصاف پسندی کی دلیل ہے.
قرآن نے امت موسیٰ میں سے بھی اس گروہ کی تقدیر فرمائی ہے کہ جو حق کے ساتھ تھے. 15 وہ ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ. 7 من اہل الکہف، 7 اصحاب کہف. وَیوشع بن نون، یوشع بن نون پہنچیں گے امام مہدی کی خدمت میں فوراً ہی. یوشع بن نون وہ کہ جو سورج کو پلٹایا کرتے تھے، ایک معجزہ ان کا یہ ہے. وہ سارے معجزات پھر ملے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، جو سارے انبیاء بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. باتوں باتوں میں کہہ دیتا ہوں کچھ باتیں آپ. وہ سلمان، یوشع بن نون پہنچیں گے اور سلمان اور ابو دجانہ انصاری. ابو دجانہ میں ایک ایک لفظ میں تعارف کر رہا ہوں. ابو دجانہ انصاری کا نام یہاں کیوں ہے رجعت کی حدیث میں؟ آگے اگلا نام مقداد کا ہے. ابو دجانہ انصاری وہی صحابی ہیں کہ احد کے غزوے میں دوران جنگ جن کی تلوار ٹوٹی تھی اور حضور نے وہ ٹہنی لی اور انہیں دے دی. دیکھا تو تلوار ہے. اور بہت سے جب بڑے بڑے نام فرار کر گئے تھے تو اس وقت یہ حضور کے ساتھ وہاں تھے دفاع میں. تو 2 ہستیوں کو تلوار کی ضرورت ہوئی احد میں. ایک ابو دجانہ انصاری ٹہنی کو لے گیا تلوار بنا دی، اور ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیونکہ علی آیا ہے اللہ کے گھر میں تو تلوار بھی اللہ کے پاس سے آئے گی. تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. جی تو ابو دجانہ انصاری وہ ہے، اور مقداد اور پھر مالک اشتر کا نام ہے. یہ فوراً پہنچیں گے حضرت مہدی کی خدمت میں. رجت بہت سے لوگوں کی ہونے والے، رجت ایک موضوع کبھی ہو سکتا تو عرض کروں گا، لیکن بہرحال اس میں مقداد کا نام ہے اور ان سب شخصیات کا نام ہے. بات کو میں آہستہ آہستہ منزل پر لے جاؤں. اچھا مقداد کا نام کیوں ہے یہاں پر؟ ظاہر ہے کہ اصل وجہ تو مولا جانے، لیکن مقداد کے لیے ایک لفظ ہے حدیث میں کہ جو قائم آل محمد علیہ السلام کے اصحاب کے لیے بھی ہے. بالکل وہی لفظ جو مولا امام زمانہ کے اصحاب کے لیے نا، وہی لفظ مقداد کے لیے پہلے سے ہے. اور یہ ارشاد گرامی مولا باقر العلوم کا، لطف آئے گا آپ کو. کأنی انظر الیہم، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں. امام نے کہا جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں. مسعدین من نجف الکوفہ، کہ جہاں کوفہ آ جائے سمجھے نجف ہے یہاں مراد، کہ نجف کوفہ کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں. 313 313 رجلا کانت قلوبہم زبر الحدید. یہ زبر الحدید کا لفظ، جن کے دل اتنے مضبوط ہیں اپنے مولا کے ساتھ کہ جیسے لوہے کے ٹکڑے ہیں. جبرائیل ان یمین ہے، جبریل ان کے داہنی طرف ہے، میکائیل ان کے بائیں طرف ہے. یسیر الرعب امامہ شہرن، جہاں وہ چلتے ہیں نا تو 1 مہینے کی مسافت سے ان کا روب پہنچا ہوا ہوتا ہے، دبدبا. امام نے فرمایا کہ جب وہ 313 چل رہے ہیں نا تو 1 مہینے کی مسافت پر ان کا روب اور دبدبا پہلے پہنچا ہوا ہے. جی بالکل یہی لفظ زبر الحدید کا مقداد کے لیے، کہ مقداد اپنے مولا کی محبت میں ایسے تھے کہ جیسے آہن ہو. جی اچھا یہ مومن کے لیے بھی فرمایا ہے صادق علیہ محمد نے کہ ان المومن اشد من زبر الحدید. مومن جو ہے نا وہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. جب رحم کرنے پر آئے تو سب سے زیادہ رحم دل ہے، لیکن جب اپنے مولا کے ساتھ ہے تو وہ اتنا زیادہ شدید ہے اس میں کہ دخلن، کیونکہ جب لوہے کو آگ میں داخل کیا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے. پھر مولا نے کہا کہ مومن لو قتل کیا جائے اور نشر، پھر اٹھایا جائے، پھر قتل کی جائے پھر اٹھایا جائے، اس کا دل نہیں بدلتا، وہ علی کے ساتھ رہتا ہے. جی اس خاطر ہے کہ بنی ہاشم کے بعد جو شجاع ترین افراد ہیں ان میں مقداد کا نام ہے. مقداد کے گھوڑے کا نام لکھا ہوا ہے تاریخ میں سبحہ، یعنی تیرنے والا. یعنی میدان جنگ میں ایسے دوڑ رہا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی تیر رہا ہو. جی جی مقداد کے فضائل ہیں. جی سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام زمان علیہ السلام پہ جو میں نے بہرحال ایک اشرا پڑھا تھا آپ کی خدمت میں، اس میں ذکر کیا تھا اس بات کا کہ زبور الحدید وہ آہنی دیوار ہے ایک طرح سے، وہ جو 313 ہیں. اس خاطر وہ جو مقداد کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ شجاعت بنی ہاشم کا جو شجاع ترین افراد میں ایک مقداد ہے. بدر ہی کا موقع ہے کہ حضور مکرم نے بہرحال اللہ کی طرف سے ایک حجت تھی، مشورہ مانگا تھا کچھ لوگوں سے، تو تاریخ میں کچھ نام موجود ہیں. وہ اٹھے تو انہوں نے وہ بات کہی کہ حضور سخت غضبناک ہوئے. اس کے بعد مقداد اٹھے اور مقداد نے کہا کہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا. بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ کیا کہا تھا؟ پھر مقداد نے قرآن کی آیت پڑھی
یہ خود قرآن شناسی، یہ اس وقت بدر پر اپنے کلام کے دوران قرآن کو پڑھنا. ٹھیک، تو آپ تعلق دیکھیں مقداد کا قرآن سے. اس وقت مقداد نے کہا کہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے کہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے یہ کہا تھا، اور کہا یہ تھا کہ جاؤ اپنے رب کے ساتھ خود ہی لڑ لو فرعون سے. ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے. ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ اگر اس خدا کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ یمن کے دور دراز علاقے تک بھی ہمیں لے جائیں گے، ایک جگہ کا نام لیا، ہم وہاں تک آپ کے ساتھ جائیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے یا رسول اللہ کو. مقداد نے اس وقت، اور پھر حضور مکرم بہت زیادہ خوش ہوئے تھے مقداد کے اس خطبے سے. تو ایک مختصر سا خطبہ بھی مقداد کا غزوہ بدر کے موقع پہ موجود ہے. حضرت علی بن ابی طالب اسلام کا کلام ہے کہ ذاقت الارض بسبب، زمین ہے ہی 7 بندوں کے سبب سے قائم. بہم یرزقون، ان کے ذریعے سے رزق ملتا ہے. وبہم ینصرون، ان کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے. وبہم یمطرون، ان کے ذریعے سے بارش نازل ہوتی ہے. منہم سلمان الفارسی، سلمان فارسی ہیں جن کے ذریعے سے بارش نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. لوگ ہم سے اہل بیت کا پوچھتے ہیں، اہل بیت کے جو غلام ہیں نا، ان کے صدقے میں کائنات کو رزق مل رہا ہے، ان کے صدقے میں رزق نازل ہو رہا ہے، ان کے صدقے میں بارش نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ ایسا آ رہا ہے کہ جو شاید اس پوری تقریر پہ بھاری ہو جائے اگر میں پہنچا سکا اب تک، کہ سلمان، حضور نے امیر المومنین علیہ السلام سے حدیث ہے یہ، کہ 7 لوگوں کے سبب تو اس کائنات، اس زمین والوں کو رزق مل رہا ہے. سلمان اور مقداد اور ابو ذر اور عمار اور حذیفہ. اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کہا کرتے تھے کان علی یقول انا امامہم، 7واں میں کہ میں ان سب کا امام ہوں. توجہ کیجئے گا، ان کے ذریعے سے رزق مل کیوں رہا ہے؟ عجب وجہ آگے بتائیے. وہم الذین صلوا علی فاطمہ، اس لیے کہ انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جنازے پہ نماز پڑھی. اے ہائے، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی. سیدہ سلام اللہ علیہ چھوڑ دیجیے، سیدہ کے جنازے پر نماز پڑھ لے، اللہ اس کے ذریعے سے زمین اور کائنات کو رزق عطا کر دیتا. اے ہائے، میرے خیال میں بلندر صلوات ہونی چاہیے یہاں پر. وہ اللہم صل علی، جی، چونکہ انہوں نے فاطمہ کے جنازے پہ نماز پڑھی ہے سلام اللہ علیہ، تو ان کے ذریعے سے رزق ملتا ہے. جب یہاں زبان بند ہو گئی کیا کہا جائے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے جنازے میں جو شریک ہو جائے تو اللہ اس کے سبب سے بارش نازل کرتا ہے. تو ہم کیا سمجھیں گے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا موزیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة. ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے، آپ پہلے سے شاید عمل کر رہے ہوں، کیونکہ اب وہ موقع آنے والا ہے کہ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں مومنین فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جائیں، واٹر فال پہ گئے ہوئے، آپ کسی لیک پہ گئے ہوئے، کہیں جنگل میں آپ واک کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ضرور یاد دلاؤں کہ بیٹا یہ، کہتے ہیں بابا کتنا خوبصورت ہے، کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا یہ انی ما خلقت السماء مبنیہ، خلق ہوا ہے سیدہ کے صدقے. اس وقت بہترین موقع ہوتا ہے ایک جملے کی نصیحت کا. بیٹا یہ جو واٹر فال دیکھ رہے ہو، جو لیکس دیکھ رہے ہو، جنگل دیکھ رہے ہو، درخت دیکھ رہے ہو، کچھ بھی دیکھ رہے ہو، ہے ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے. یہ اس کے دل میں محبت اہل بیت کو بٹھا کے رکھے گی. اس نصیحت کو باندھ کے رکھے اپنے پاس، ہے نا. سبحان اللہ. یہ تو 5. اللہم صل علی. یہ تمام تر فضائل سلمان و بزرگ مقداد کے. اب ایک بات عرض کر رہا ہوں جو ہمارے لیے نصیحت ہے. شیخ مفید نے لکھا ہے کتاب الجمل، شیخ مفید نے جمل پہ کتاب لکھی ہے پوری. اس کے صفحہ نمبر 392 پہ ایک بات لکھی ہے. مقداد کی وفات ہو گئی 33 ہجری میں، جمل سے پہلے، مولا کی ظاہری خلافت سے پہلے. مقداد علیہ السلام جیسی جلیل القدر شخصیت کا بیٹا معبد، جس کا نام تھا، وہ علی کے مقابل پہ لشکر میں تھا. یہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی.
نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ یہ ہے وہ بات جو سیکھنے والی ہے. مقداد علیہ السلام تو ہمارے قد سے اتنے بلند ہیں کہ ہم تو قدموں کی خاک نہیں ہے. یہ ہمارے لیے سیکھنے والی بات ہے. حتیٰ وہ قتل ہوا، مقداد کا بیٹا قتل ہو گیا اور جمل میں، اور امیر المومنین علیہ السلام گزر رہے تھے وہاں سے. جب مقداد کے بیٹے کے لاشے سے گزرے، مقداد پہلے وفات کر چکے، مولا نے کہا کہ اللہ تیرے باپ مقداد پر رحم کرے، اس پر رحمت نازل کرے. اگر مقداد آج زندہ ہوتا نا تو اس کی رائے تجھ سے بہتر ہوتی. یہ لیسن ہے. سادات خانوادہ بھی ہو مثال کے طور پر، کتنی ہی فیملیز آپ اطراف میں اپنے واقعات سنتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کے، جو مائگریٹ کر کے آئے تو وہاں جب اپنے وطن میں تھے تو اس وقت مجالس کیسے پابند کے خود منعقد کرنے والے، خود ان کے یہاں سے مرکزی جلوس نکلنے والے، خود مرکزی مجالس کو منعقد کرنے والے، اور بعد میں جا کر بیٹا ایتھس بن گیا. اس نے بھی شروع میں آ کر یہ کیا، اس کا اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. ہم اسے کنونس، مطلب اپنے بچوں کو شاید ریشنلی بھی آپ کو کنونس کرنا ہے نا، اس پہ وقت نہیں دیتے شاید ہم، اور اس کا بہرحال ایک خطرہ ہے. تو بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. عمار اس وقت مولا علی کے ساتھ تھے. عمار نے کہا کہ عمار کون؟ جو مقداد کے بھائی ہیں. عمار نے کہا کہ اے مولا، بہرحال میں کسی بھی شخص سے جنگ کرنے میں باک نہیں رکھوں گا، چاہے وہ کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا باپ ہو، اگر آپ کے مقابل پر آیا ہوا ہے. مولا علی نے کہا کہ خدا تجھ پر رحمت نازل، تجھ پر بھی رحم کرے اے عمار، تجھے بہترین جزا دے. یہ سیکھنے کی بات جو میں نے کہا تھا کہ آخر میں مرض کروں گا، یہ بات تھی. تو میرے خیال میں سیلف ایکسپلینیٹری ہے، نصیحت کافی ہے. ایک آیت ہے کہ جس میں 5 نصیحتوں کا ذکر ہے. روایت ہے کہ مقداد ان میں شامل ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو فقط وہ ہے، انما کے لفظ آپ واقف ہیں. مومن تو فقط وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہو تو اس کے دل میں خوف آتا ہے. سوال، شب جمعہ تھوڑا سا قرآن فہمی ہو جائے. آیت سنی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو دل کو اطمینان ملتا ہے، دل میں خوف آتا ہے. یہ تو دو الگ الگ باتیں. جہاں خوف ہوتا ہے وہاں اطمینان نہیں ہوتا، جہاں اطمینان ہوتا ہے وہاں خوف نہیں ہوتا. اللہ نے ایک آیت میں کہا ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے، سورہ انفال کی آیت ہے بالکل اس طرح میں، اللہ کا ذکر مومن کے سامنے ہو تو اس کے دل میں خوف آتا ہے. سورہ رعد میں کہا کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو اطمینان آ جاتا ہے. تو اطمینان آتا ہے یا خوف آتا ہے؟ جہتیں مختلف ہیں، جہتیں مختلف ہیں. ایک بچہ کبھی غلط کام کرتے اپنے ماں باپ سے بڑا ڈرتا ہے، لیکن اسی بچے کا ہاتھ جب باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب سے زیادہ سکون میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی مثال؟ خوف کے عالم میں بھی ہوتا ہے لیکن اطمینان بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے باپ کے ساتھ. تو جو ہے آپ کی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ فرق ہوتا ہے، کسی وقت پہ خوف ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اطمینان میں بدل جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. آپ طواف شروع کرتے ہیں، جو طواف کر چکے ہیں خاص طور پر جب رہ جاتے ہیں، شروع میں انگزائٹی ہوتی ہے، پہلا چکر، دوسرا چکر، آہستہ 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 اطمینان میں آ جاتے ہیں. تو کبھی خوف سے شروع ہوتے ہیں لیکن آپ اطمینان پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جو ہے آپ کی کبھی انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو خدا کی کوئی یاد آتی ہے تو خوف آ جاتا ہے اگر ایمان ہے تو. اور کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے، کتنی دفعہ ہوتا ہے دفتن اذان ہونا شروع ہے، آپ نے کہا یار دل میں اطمینان آ گیا. آپ کوئی بات کہہ رہے تھے، اذان ہو گئی، آپ نے کہا اطمینان آ گیا. تو یہ گناہ کے موقع پہ خوف آ رہا ہوتا ہے، نیکی کے موقع پہ اطمینان آ رہا ہوتا ہے. تو جب مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے ذکر کیا جائے تو اس کے دل میں اطمینان آتا ہے، خوف بھی آتا ہے، اطمینان بھی آتا ہے ساتھ میں. اب دیکھیں یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے نا، اذان ہو، اب اذان کو سن کر میرے دل میں کتنا اطمینان آتا ہے اور کتنا ایک خوف خدا اس بارے میں ہے کہ میں اس ڈیوٹی کو پورا کر دوں. امام رضا علیہ السلام لکھ رہے تھے، اذان کا وقت ہوا، امام نے قلم چھوڑا، کہا مولا تحریر پوری ہو گئی، کہ نہیں اذان کا وقت ہو گیا، ختم. حضور کے ازواج سے روایت ہے کہ حضور مکرم ہم سے بات کر رہے ہوتے تھے، جیسے اذان کا وقت آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ان کی بیویاں ہی نہیں. مجھے پتا ہے کہ پروفیشنل لائف میں امور کو انجام دینا ذرا مشکل ہے، لیکن جس حد تک آپ رعایت کر سکیں
ایک دفعہ میں پڑھ چکا ہوں, کبھی کبھی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, خالی واٹس ایپ ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور 1 گھنٹہ ویسے ہی گزار دیتے ہیں. یہ نہیں کریں, یہ نماز کو خفیف سمجھنا ہے. شاید اس بات کی تو معافی ہو جائے کہ جناب آپ کسی جاب میں, آپ کسی اپنے ایسے ضروری کام میں کہ جس کے آپ کے لیے پاسبلٹی نہیں, لیکن یوٹیوب شارٹس دیکھ کر پھر 2 گھنٹے بعد نماز پڑھنا, یہ میرے خیال میں ذرا مشکل ہے اس کا حساب کتاب بلا وجہ. اللہم صلی علی. درمیان میں کچھ ایک آیت چھوڑ رہا ہوں, وعلی ربہم یتوکلون, ان کے دل میں خوف ہوتا ہے لیکن امید بھی ہوتی ہے. توکل یعنی امید, ٹھیک ہے. خوف اور امید کا حسین ترین امتزاج دیکھنا ہو تو دعائے ابو حمزہ ثمالی مان جناب حسین ترین امتزاج. ادعوک یا رب راہبن, اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں جھک کر بھی, راغبن رغبت رکھتے ہوئے بھی, راجین امید کے ساتھ بھی, خائفن خوف کے ساتھ بھی. اذا رأیت مولایا ذنوبی فزعت, ہمارے لیے مولا سکھلا رہے ہیں, اے اللہ جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں. واذا رأیت کرمک طمعت, جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو امیدوار ہو جاتا ہوں. خوف امید ساتھ ساتھ چلتا رہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. پھر الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, پھر مومن حقیقی وہ انما کا ہے, اللہ نے ہے ہی صرف یہ مومن. ایک بات آپ سے کہوں, بات یہاں پہ سب تمام کر دوں. اللہ نے انما کا ہے, یعنی باقی مصنوعی مومن ہے. حقیقی مومن یہ ہے کہ جب اس کے سامنے خدا کا ذکر ہو تو دل میں خوف آئے. تلیت علیہم آیات تو زیادہ تم ایمان, آیات کی تلاوت تو ایمان بڑھ جائے. اگر آپ اپنا تھوڑا سا ایمان بڑھتا ہوا آپ کی کیفیت روحانیت محسوس کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کا ایک درجہ رکھا ہے. اللہ پر توکل کرنے والا بھی ہو, نماز قائم کرنے والا ہو, اور جو اللہ نے اسے دیا اس میں سے کچھ آگے بندوں کو تقسیم کرنے والا ہو. اللہ نے کہا انما, مومن خالی یہی ہے. لیکن مومن ایمان جو ہے نا وہ طب کی طرح نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں کیا ہے, کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے, یہ سارے کام کرنے ہیں مومن کو, یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا نا. طبابت میں ہوتا ہے کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے, کوئی ڈینٹسٹ ہے, کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, کوئی ENT اسپیشلسٹ ہے, کوئی ریڈیولوجسٹ ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ماتم کرنے کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی روزہ رکھنے کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی نماز کرنے کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی خمس دینے کا اسپیشلسٹ, کوئی منقبت کرنے کا, کوئی زنجیر مارنے کا اسپیشلسٹ ہے. یہ شریعت میں تو جو ہے جب جو یہ مثال آپ کو یاد رہ جائے گی, جب جو شریعت نے مانگا ہے وہ کرنا ہے. نہیں میں تو خالی اس چیز کا اس میں, باقی میں نہیں کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی. اب یہ ساری عبادتوں کی میں نے مثال دے دی جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خالی اس کام میں ماہر ہوں باقی نہیں. یہ پورا دین ہے, پوری شریعت ہے. جب جو مولا حسین مانگ لیں وہ کر لیجیے. تو جو ہے آپ کی جی بات کو تمام کر لوں کہ جب مقداد علیہ السلام کا ذکر اور مولا علیہ السلام کے باقی اصحاب کا ذکر ہوا تو چاہتا ہوں کہ مصائب کو میں متصل رکھوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. مصائب کربلا کا بیان معمولا شب جمعہ ہوتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مصائب کوفہ کا بیان کروں, کیونکہ شب جمعہ کی وہی نسبت ہے باقی تمام راتوں سے کہ جو علی ابن ابی طالب کی ہے باقی انسانوں پر فضیلت. ایک حدیث ہے امام حسین السلام کی زیارت پر, تو کتنی احادیث ہیں, لیکن حدیث اس طرح سے ہے کہ کسی نے مولا سے پوچھا کہ کیا علی کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہے. ایک جملہ کہا امام نے کہ علی کی زیارت علیہ الصلوۃ والسلام, میں کیونکہ امام کا جملہ لہذا کہہ رہا ہوں, کو وہی فضیلت حاصل ہے کہ جو خود علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. لہذا فقط مولا علی کی زیارت میں نے کم سے کم, ہو سکتا ہے کہیں اور ہو, کوئی لا کے دکھائے تو تسلیم کر لوں گا, فقط مولا علی کی زیارت کے لیے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جب کوئی زیارت پر جائے پیدل علی ابن ابی طالب اسلام کی, تو اللہ ہر قدم پر 1 حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے, اور جب واپس پلٹ رہا ہو تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے. علی کی زیارت سے واپس پلٹنے والا, اور اللہ آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے اس قدم پر کہ جہاں علی کی خاک قدم ان کے حرم کی خاک لگ چکی ہو. تو جو ہے آپ کی جی وہ علی کے جب ضربت لگی تو
فرمایا کہ علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور پھر کوفہ کی خاک، مسجد کوفہ کی خاک اٹھائی اور اپنے سر پر رکھی علی ابن ابی طالب السلام نے، اور کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے. تھوڑا سا کھول دیجیے گا. اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور پھر مولا علی علیہ السلام ایک طویل غنودگی کے عالم میں تشریف لے گئے. علی کے مصائب ہیں. کچھ دیر بعد جب غسل افاقہ ہوا، شب جمعہ اپنے مرحومین کو ہدیہ کیجیے گا انشاءاللہ یہ ثواب. تو دیکھا کہ حسین نظر نہیں آ رہے. کہا حسین کہاں؟ میں نے کہ علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقاموں سے مصائب سنے ہیں. خود میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جہاں انہوں نے مصائب پڑھے کہ امام حسین اپنے رخساروں کو علی کے تلووں سے لگا کر شدت سے گریہ فرما رہے تھے. علی علیہ السلام نے حسین کو بلایا اور کوئی اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اے حسین تمہیں بہت گریہ بھی درپیش ہے. دیکھو یہ دادا ابراہیم آئے ہیں، یہ دیکھو دادا اسماعیل آئے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا. بس تسلی دینے کا انداز کربلا میں ہمیں پھر اس وقت نظر آیا، یہی انداز کہ جب حسین نے جوان کے کلیجے سے برچھی کا پل کھینچا، اکبر کا کلیجہ ہلا. کہا اے بیٹا اکبر یہ دیکھو دادا ابراہیم آئے ہیں، دادا اسماعیل آئے ہیں، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا اور صبر. اللہ اکبر. بس اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس زخمی حالت میں گلیم منگوائی گئی، موٹی چادر، اور اس میں علی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے. اصحاب انہیں باہر لے کر نکلے. جیسے ہی مسجد کوفہ سے باہر آئے تو آسمان کی جانب دیکھا اور کہا کہ اے صبح کے آسمان تو گواہ ہے نا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا. اور یہ جملہ سوائے علی کے کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ پروردگار جب انبیاء و مرسلین اور اولین اور آخرین محشر میں تیرے سامنے جمع ہوں تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی تھی. سبحان اللہ. اس کے بعد جب مولا کائنات تھوڑا سا اپنے گھر کے قریب پہنچے تو اپنے اصحاب سے کہا، جن اصحاب کا بھی ذکر ہوا ان میں سے کچھ ساتھ میں تھے، اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھے گلیم سے نیچے اتار دو، اس لیے کہ جب میں آیا تھا اپنے گھر سے تو پیروں پر چل کر آیا تھا، جب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی تو ان کی آواز بلند ہوگی. حسن حسین علیہ السلام سے کہا کہ ان اصحاب سے کہو کہ اب رخصت ہو جائیں، اس لیے کہ جب ان کی گریہ کی آواز بلند ہوگی. بڑا کم ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ کوئی اور موقع آ جائے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر اور آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں تو اب آپ جلال حسین علیہ السلام قبول فرمائیں گے. اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ جب باپ کے مصائب ہوں تو بیٹا پرسہ لینے کے لیے ضرور کربلا سے. علی کا ایک بیٹا مدینہ سے حسن ابن علی پرسہ لینے کے لیے آئے اور علی کی بیٹیاں شام سے آئی ہیں پرسہ لینے کے. بس جیسے ہی مولا علی علیہ السلام بیت الشرف میں پہنچے، اصحاب کہیں دور تھے، مولا نے پھر سے انہیں پکارا اور کہا کہ دیکھو اس گھر کے اندر محمد کی نواسیاں ہیں، 20 سال بعد یہ دوبارہ کوفے آئیں گی، اگر یہ چادر کا سوال کرے تو یا امیر المومنین یا امیر المومنین. آخری فقرہ کہہ دیتا ہوں. 19 رمضان کا دن گزرا، 20 کا دن گزرا، آخری وصیتیں کی مولا علی علیہ السلام نے، اپنی اولادوں کو بلایا اور اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. ایک حجرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. علی نے کہا یہ کون سی بیوی ہیں جو گریہ فرما رہی ہیں؟ کہا عباس کی ماں ام البنین گریہ فرما رہی. ام البنین کو بلا کر کہا کہ اے بی بی ابھی تو علی زندہ ہے، آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، اللہ جانے میرے بیٹے سے کوئی کیوں عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. بس عزیزوں آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں گی تو میں مصائب کو اختتام رکھ لیا ہوں. نہیں، عباس کو بلایا، ایک طرف سے حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا آج سے تیرا مولا حسین ہے، آج سے تیرا آقا حسین. پھر عباس کی زندگی گزر گئی، عباس نے کبھی مولا کہا کبھی آقا کہا. آخری موقع پر حسین نے کہا ایک مرتبہ بھائی کہو. اس وقت علی ابن ابی طالب نے ایک وصیت کی تھی کہ لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین. عباس ایک وصیت یاد رکھنا، حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہیں. ارے عباس فرات پر پیاسے پہنچے تھے تو کیسے پانی پی لیتے؟ ایک تو وفا کی معراج کا نام ہے عباس، دوسرے بابا کی وصیت تھی کہ سکینہ سے پہلے پانی نہیں. یا الفضل عباس یا بلسن یا امیر المومنین.
شب جمعہ کم ہوتا ہے ایسا کہ دل ایسا ماحول بن جائے کہ جڑ جائے نجف اشرف سے، کربلا معلیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، مولا حسین کو پکاریں، یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حیدر قرار بر یا وجیہان. سبحان اللہ. علی کے اصحاب کا ذکر ہو. اشفع لنا، ماشاء اللہ وہاں تک وہ مل کے یا وجیہان. سبحان اللہ. اشفع لنا. مشہد الرضا انشاءاللہ زیارت نصیب ہوگی. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.